अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं CS504 शॉर्ट नोट्स। अब ये जो नोट्स हैं ना, ये आप लोग के लेक्चर वाइज नोट हैं। लेक्चर नंबर 22 से 45 तक हम सारे इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हर लेक्चर में जो चीज़ इम्पॉर्टेंट होगी ना, हम उस पर बात करेंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट जो होगी ये आपके फाइनल टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। आपकी जो सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए जी अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर नंबर 22 में जो चीज़ इंपॉर्टेंट थी या जो क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आए थे वो हैं जी, व्हाट इज सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर क्या है? इट प्रोवाइड एन ओवरऑल ऑल व्यू ऑफ अ हाई लेवल सिस्टम। तो हम कह सकते हैं कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर प्रोवाइड an overall view of a high-level system. In it, we define how a system is decomposed into subsystems, components, modules, and relationship among those components and subsystems. यानी कि सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर से हम देख सकते हैं कि हाई लेवल सिस्टम कैसे काम करता है। फॉर एग्जांपल कि वो कैसे डिकम्पोज करता है। हाई लेवल सिस्टम जो होता है वो कैसे डिकम्पोज करेगा सब सिस्टम के अंदर। वो अपने कंपोनेंट्स को देखेगा, मॉड्यूल्स कैसे बनेंगे, रिलेशनशिप कैसे अक्कर होगी उन कंपोनेंट्स और उन सब सिस्टम के दरमियान। ये सारा काम जो होता है वो हाई लेवल सिस्टम का होता है। तो जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर होता है इसके थ्रू हम देखते हैं कि कैसे हाई लेवल सिस्टम काम कर रहा है। इसके बाद है जी, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। इम्पोर्टेंस आपने बतानी थी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर की, तो हम कहेंगे कि इट सर्व एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन द स्टेक होल्डर। ये जो होता है ये मीन ऑफ कम्युनिकेशन यानी कि स्टेक होल्डर के अंदर कम्युनिकेशन बनाता है। ये हेल्प करेगा अर्ली डिज़ाइन डिसीजन को। रीयूजेबिलिटी अचीव हो जाती है इसके थ्रू, यानी सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के थ्रू। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के, वो फंक्शनल भी होते हैं और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट भी होते हैं जो कि सॉफ्टवेयर सिस्टम की होती हैं। तो वो एट्रीब्यूट्स कौन कौन से हैं? अगर आपके पास यहाँ पे मैंने 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नहीं है, तो वो आप समझ लीजिएगा कि एट्रीब्यूट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो व्हाट आर द एट्रीब्यूट ऑफ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। तो ये फंक्शनल भी होता है, नॉन फंक्शनल भी होता है। अब ये जो होते हैं ना सॉफ्टवेयर सिस्टम की रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। अब वो जो एट्रीब्यूट्स होते हैं ना वो होते कौन कौन से हैं? फर्स्ट इज परफॉर्मेंस, second is by localizing the operation to minimize the communication between subsystem. Third one is, देखें हम जब बात करते हैं ना परफॉर्मेंस की, तो हम कहेंगे कि जो ऑपरेशंस होते हैं ना कम्युनिकेशन, दो सब सिस्टम के अंदर जो कम्युनिकेशन होती है उसे मिनिमाइज करने के लिए जो ऑपरेशंस किए जाते हैं वो सारे परफॉर्मेंस के अंडर आते हैं। इसके बाद है जी सिक्योरिटी, बाय अडॉप्टिंग अ लेयर्ड आर्किटेक्चर। अब सिक्योरिटी कैसे प्रोवाइड करेंगे? लेयर्ड आर्किटेक्चर को इस्तेमाल करते हुए। सेफ्टी, अब सेफ्टी देखिए किसी भी चीज़ को आइसोलेट करना, किसी भी सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स के बारे में बात हो सकती है। तो सेफ्टी में हमारे पास आएगा बाय आइसोलेटिंग अ स्पेसिफिक स्लैश सेफ्टी क्रिटिकल कंपोनेंट्स। उसके बाद है जी अवेलेबिलिटी, by by building redundancy, that is by providing suitable alternative in case of an expected or unexpected system failure. ये सारे प्रोसेस हैं जी इसके एट्रीब्यूट्स हैं सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के। फर्स्ट वन इज परफॉर्मेंस, सेकंड इज सिक्योरिटी, थर्ड इज सेफ्टी, फोर्थ इज अवेलेबिलिटी, फिफ्थ इज मेंटेनेबिलिटी। यानी कि हम सेल्फ कंटेंट कंपोनेंट को यूज़ करते हैं, यानी कि चेंज करते हैं कंपोनेंट्स को जो कि इनके दूसरे कंपोनेंट्स को चेंज कर देता है। हम मेंटेन करते हैं ना हर प्रोसेस को, तो वो सारा का सारा सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर में आता है। होप्स आपको ये बात समझ आई होगी। ये 2-3 क्वेश्चन थे काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर 22 में से।
باقی آپ کا میں کوشش کروں گی کہ آبجیکٹیو اس کا الگ بنا دوں تاکہ آپ کے آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو ڈن ہو جائیں. تو آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا. چلتے ہیں جی لیسن نمبر 23 یعنی لیکچر نمبر 23 میں. اس میں کیا کیا امپورٹنٹ پوائنٹس تھے یا کیا کیا باتیں تھیں امپورٹنٹ. تو ہم کہیں گے کہ a software architecture usually consists of following elements which are presented in the model below. اب سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کتنے ایلیمنٹ سے مل کے بنا تو وہ سارے ہم دیکھتے ہیں جی. وٹ از لاجیکل ویو یا فنکشنل ویو. اب یہ جو ہے نا یہ کوشچنس تو ہیں بٹ آپ کے لیے کہ آسانی کے لیے نا آپ کو پتہ ہونا چاہیے سافٹ ویئر آرکیٹیکچر کتنے ایلیمنٹس میں مل کے بنتا ہے. اب وہ ایلیمنٹس جو ہیں وہ اس ماڈل میں کیسے پریزنٹ کیے گئے تھے. پہلا تھا آپ کے پاس لاجیکل ویو یا فنکشنل ویو. یہ جو ہوتا ہے سوری وہ میرے تھوڑا سا گلے کا ایشو ہو رہا ہے. comprises of various different functions provided by the system abstraction and the domain elements. ڈفرینٹ فنکشنز کو پرووائڈ کرتا ہے جو سسٹم ایبسٹریکشن اور ڈومین ایلیمنٹس کے کام مطلب ڈومین ایلیمنٹس اور سسٹم ایبسٹریکشن کے اندر جو فنکشنز ہوتے ہیں نا وہ ان سارے فنکشنز کو ملا کے ہمارے سامنے پیش کرتا ہے. اس کے بعد ہے جی ڈیولپمنٹل ویو. اس میں ڈفرینٹ فائلز اور ڈائریکٹریز ہوتے ہیں جو کہ سسٹم کے اندر ہوتی ہیں. بہت سمپل اگر میں سے کر دوں تو آپ کہیں گے کہ لاجیکل ویو میں نا رکے میں سے تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیتی ہوں. لاجیکل ویو یا فنکشنل ویو میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے. یہ ہمیں پرووائڈ کرتا ہے سسٹم ایبسٹریکشن اور ڈومین ایلیمنٹس کے بارے میں یہ بات کرے گا. ڈیولپمنٹ ویو جو ہوگا وہ ڈفرینٹ فائلز اور ڈائریکٹریز کو یوز کرے گا بتائے گا کہ یہاں پہ یہ چیز موجود ہے. دیکھیں ایک سافٹ ویئر آرکیٹیکچر ہے یوں ہم اسے ایک ونڈو کے طور پہ اگر لے لیتے ہیں تو ہر ونڈو کے اندر ڈفرینٹ پورشنز ہیں. ہر پورشن کے اندر کچھ نہ کچھ پڑا ہے. یہ تو ایک بلاک ہے ڈفرینٹ بلاکس ہیں. اب دیکھیں یہ آپ کے پاس ایک ونڈو ہے اس کے اندر ڈفرینٹ بلاکس پڑے ہیں نا. ہر بلاک اپنے اسپیسیفک چیز کو کیری کر رہا ہے. اسپیسیفک ایڈریس ہے اس کے اندر. اب ان ایڈریسز کا نام دے دیا گیا. اب دیکھیں یہ ہمارے پاس 3-4 بلاکس آ گئے. اب ہر چیز اس میں سیو ہے. ایک اس نے کہہ دیا جی لاجیکل ویو ہے اس کے اندر. اب اس لاجیکل ویو کے اندر اس نے کیا رکھا. اس نے سسٹم کے ایبسٹریکشن اور ڈومین ایلیمنٹس کو رکھ دیا یعنی کہ ان کے فنکشنز بتا دیے. بیسک کام لاجیکل ویو میں تھا یا فنکشنل ویو میں کہ اس نے سسٹم ایبسٹریکشن اور ڈومین ایلیمنٹس کے فنکشنز بتائے. پھر اس نے اگلے کو نام دیا جی اس والے بلاک کا اس نے فار ایگزامپل ہے کہ اس نے اس کا نام رکھ دیا جی ڈیولپمنٹل ویو. اب اس کے اندر اس نے رکھا جی فائلز ڈائریکٹریز رکھ دیں سسٹمز کی. اس کے بعد اس نے ایک کو دیا کوڈ ویو. اب اس میں نا اس نے رکھ دی کلاسز آبجیکٹ پروسیجرز فنکشن سب سسٹم لیئرز اور موڈیولز یعنی کہ ہر وہ چیز جس کا وہ کوڈ جنریٹ کر رہا تھا اس نے اسے اس بلاک میں سیو کر دیا. اس کے بعد یہ آپ کے پاس ایک اور آیا کنکرنسی ویو. اب اس میں جو تھا کہ بتایا کہ دیکھیں ڈاکومنٹ ڈفرینٹ پیرل پروسیس اینڈ تھریڈز in the system have its main focus on even synchronization and parallel data flow. اب اس نے اس میں بتا دیا دیکھیں جی مختلف ڈاکومنٹس ہیں ان کے اندر مختلف چیزیں پڑھی ہیں مختلف تھریڈس بھی ہو سکتے ہیں نا. سو ان ساری چیزوں کو اس نے ایک جگہ سیو کر دیا. اس کے بعد یہ فزیکل ویو تھا کہ ڈیپیسٹ ہاؤ اے سسٹم would physically be developed. اب فزیکل ویو میں کیا آیا اس نے بتایا کہ دیکھیں سسٹم کیسے فزیکلی ڈیولپ ہوگا تو وہ سارا پروسیس اس نے فزیکل ویو کے اندر سیو کر دیا. اب یہ جو ویڈیو تھی یہ آپ کو سمجھانے کے لیے تھی. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. باقی یہ آپ کی ڈیفینیشن ہے جی ڈیولپمنٹ ویو کے اندر کیا کیا چیز ہو سکتی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر جو چیز سمجھ نہیں آ رہی تو وہ مجھ سے پوچھ لیجیے گا. اس کے بعد ہے جی آرکیٹیکچرل اسٹائل میں ڈسکرائب. اب آرکیٹیکچر اسٹائل کس طرح ڈسکرائب اگر ہم کریں تو کیسے کر سکتے ہیں. ہم اسے کہہ سکتے ہیں جی a set of components that perform a function required by a system. ایک ایسا کمپوننٹس کا سیٹ جو کہ بتاتا ہے کہ جو سسٹم ہمیں ریکوائرڈ ہے وہ کس طرح کام کرے گا یعنی کہ اس کے فنکشنز آرکیٹیکچر اسٹائلز کہلاتے ہیں. یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ a set of connector that enable
communication among components کہ ایک سیٹ آف کنیکٹر ہے جو کہ انیبل کرتا ہے کمیونیکیشن کو. اب وہ کمیونیکیشن کس کے درمیان ہوں گی؟ وہ کمپوننٹس کے درمیان ہوں گی. اس کے بعد ہے جی انٹیگریٹنگ کمپوننٹ فرام دا سسٹم اینڈ سیمینٹک ماڈل that enable a designer to understand the overall properties of a system. ایک کمپوننٹ بناتا ہے that is integrating component. اب اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اس کے اندر سسٹم اور سیمینٹک ماڈل کو ایک انیبل کر دیا جاتا ہے یا یوں کہہ لیں کہ ڈال دیا جاتا ہے، مرج کر دیا جاتا ہے کہ ڈیزائنر جو ہوتا ہے اسے پتہ ہو کہ کیا پراپرٹیز ہیں. اب فار ایگزامپل اب میرے پاس یہاں پر ایک فولڈر ہے. اب دیکھیں گے فولڈر ہے نا، یہاں پہ یہ پراپرٹیز ہیں. اب یہ فولڈر وہ ہے کہ آپ کی جو ہینڈ آؤٹس ہیں مختلف وہ سارے میں رکھے ہوئے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ آ کر ہمیں پراپرٹیز کے اندر جو کچھ بھی سیو تھا وہ سارا سارا اس میں انہوں نے سیو کر دیا. اب دیکھیں اب اس نے بتایا کہ اس سسٹم کے اندر یہ فائل اس جگہ موجود ہے اور اس کی یہ پراپرٹیز ہیں. تو یہ سارا پروسیس چیز میں آ جاتا ہے. اس کے بعد ہے جی واٹ از کنٹرول ماڈلنگ. اب کنٹرول ماڈلنگ ہے کیا؟ آرکیٹیکچر ڈیزائن پروسیس کنسسٹ آف 3 ایکٹیویٹیز. وہ کون کون سی 3 ایکٹیویٹیز ہیں جی؟ سسٹم اسٹرکچر از 1، ماڈیولر ڈیکمپوزیشن اور کنٹرول ماڈیولنگ. یعنی کہ آپ کے پاس 3 چیزیں ہوتی ہیں آرکیٹیکچر کے اندر. ایک ہوتا ہے جی سسٹم اسٹرکچر، سیکنڈ از ماڈیولر ڈیکمپوزیشن اور پھر اس کے بعد کنٹرول ماڈلنگ. اب یہ جو تینوں ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں نا یہ پرفارم کی جاتی ہیں آرکیٹیکچر آف اے سسٹم کو بنانے کے لیے. کسی بھی سسٹم کے آرکیٹیکچر کو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے پاس یہ تینوں ایکٹیویٹیز ہوں. اگر ہم سسٹم اسٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو ہم ڈیوائڈ کریں گے سسٹم کو ایک میجر بلاک کے اندر یعنی کہ سب سسٹم کے اندر. اگر ہم ماڈیولر ڈیکمپوزیشن کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ وہ جو سب سسٹم ہم نے بنائے تھے یا جو بلاک ہم نے بنائے تھے انہیں ہم مزید ڈیکمپوز کر رہے ہیں موڈیولز کے اندر، یعنی کہ انہیں مزید توڑ رہے ہیں، چینج کر رہے ہیں موڈیولز کے اندر. اب یہ جو موڈیولز ہوتے ہیں یہ کنیکٹ ہوتے ہیں in term of control flow to make system executable. یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. یوں کہہ لے کہ یہ جو موڈیولز ہوتے ہیں نا یہ کنیکٹ ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. کیوں ہوتے ہیں؟ تاکہ وہ ایک سسٹم کو ایگزیکیوٹیبل بنا سکیں، ان کے اندر جتنا پروسیس ہے وہ کنٹرول فلو ہو سکے. اب یہ جو ہوتا ہے یہ سارا کا سارا پروسیس، یہ سارا کا سارا کام موڈیولنگ کنٹرول کے اندر ہوتا ہے، کنٹرول ماڈلنگ کے اندر ہوتا ہے. یہ موڈیولز بنانا شروع میں ہم نے دیکھا کہ سسٹم اسٹرکچرنگ کے اندر اس نے میجر بلاک کو سب سسٹم بنا دیا، ڈیوائڈ کر دیا سسٹمز کو، میجر بلاک بنا دیا. میجر بلاک کیا ہوتے ہیں؟ وہ سب سسٹم ہوتے ہیں. اس کے بعد ہم جب موڈیولر ڈیکمپوزیشن کی طرف بڑھے تو وہی جو سب سسٹم تھے یا جو بلاکس تھے نا میجر بلاکس انہیں مزید اس نے ڈیکمپوز کر دیا موڈیولز کے اندر. اب جب وہ موڈیولز بن گئے تو انہیں اس نے جوڑ دیا تاکہ وہ ایک سسٹم کو کسی بھی پروگرام کو وہ رن کر سکے، ایگزیکیوٹ کر سکے. تو یہ سارا پروسیس جو ہوتا ہے یہ کنٹرول ماڈلنگ کے اندر پرفارم ہوتا ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ ان کنٹرول ماڈلنگ we model flow of control among different modules of the system to enable different subsystems to communicate and for working as a single system. اگر ہم کنٹرول ماڈلنگ کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ یہ وہ ماڈل ہے جو کہ فلو آف کنٹرول کو ڈفرینٹ موڈیولز کے اندر انیبل کرتا ہے، ڈفرینٹ سب سسٹم کو کمیونیکیٹ کرواتا ہے یا پھر وہ ایک سنگل سسٹم کے تھرو ان کا کام کرواتا ہے. یہ سارا کام ہمارے پاس کنٹرول ماڈلنگ کرتا ہے. اگر ہم کلائنٹ سرور ماڈل کی بات کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ان کلائنٹ سرور ماڈل why server does not need to know about client. یہ آپ کے پاس ایک کوشچن تھا جی، پلیز ایکسپلین. کوشچن آیا کہ کلائنٹ ماڈل سرور میں جو ہوتا ہے وہ سرور جو ہوتا ہے وہ نہیں جاننا چاہتا کہ کلائنٹ کیا چاہتا ہے. کیوں؟ آپ کو وضاحت دینی تھی. ہم اس کے آنسر میں لکھیں گے
Normally, the total number of servers in an organization remain fixed, whereas the client go on increasing and decreasing. دیکھیں جب ہم نمبر آف سرورز کی بات کرتے ہیں کسی بھی آرگنائزیشن کے اندر تو وہ فکس ہوتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو کلائنٹ ہوتے ہیں وہ کبھی زیادہ ہو جاتے ہیں کبھی کم ہو جاتے ہیں. اگر ہم امپلیمنٹ کریں نا سسٹم کو ان اے وے کہ سرور ڈز ناٹ نو اباؤٹ دا کلائنٹ، کہ سرور جو ہوتا ہے وہ کلائنٹ کو نہیں جانتا یا وہ جاننا نہیں چاہتا، تو اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ فلیکسیبلٹی آ جائے گی نا اس سسٹم کے اندر. اب یہ جو فلیکسیبلٹی ہوگی کہ ایڈ اور ڈیلیٹ کلائنٹ ایزیلی، وہ آرام سے ڈیلیٹ اور ایڈ کر دے گا کلائنٹ کو. اگر ہم بات کرتے ہیں کہ کلائنٹ ان دس کیس ایڈنگ اے کلائنٹ مسٹ مین جسٹ connect the client with the server and start using the services. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایڈ کر دیا کلائنٹ کو، سسٹم نے بیسیکلی ایڈ کیا کسی کلائنٹ کو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے صرف سرور کے ساتھ کنیکٹ کیا کلائنٹ کو اور اس نے سرور نے پرووائڈ کر دی سروسز، تو اس نے آرام سے سروسز یوز کرنا شروع کر دیں. اس کے بعد جی ہم کہیں گے کہ آلسو ان موسٹ آف دا کیسز سرور ڈونٹ نیڈ ٹو نو اباؤٹ دا کلائنٹ. بہت سارے ایسے کیسز ہیں جن کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں کہ سرور جو ہوتا ہے اسے ضرورت نہیں ہوتی وہ کلائنٹ کے بارے میں جانے. سو کیپنگ ریکارڈ آف کلائنٹ میں بی برڈن. اگر وہ ریکارڈ رکھنا شروع کر دے کلائنٹ کا تو وہ ایک اس کے لیے ایک برڈن ہوگا، ایک بوجھ ہوگا، اسپیشلی ان کیس وین دا کلائنٹ انکریز سگنیفیکینٹلی. اور یہ تب ہوتا ہے جب ہر روز کی نسبت کلائنٹ بڑھتے رہتے ہیں. یہ تھا جی لیکچر نمبر 23. ہوپس آپ کو سمجھ آیا ہوگا. آگے بڑھنے سے پہلے کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا. چلتے ہیں جی جلدی سے لیکچر نمبر 24 کی طرف. آرکیٹیکچر سٹائل. اس میں امپورٹنٹ کیا ہے جی؟ واٹ از آرکیٹیکچر سٹائل؟ ڈیٹا سینٹرڈ. Shared data is held in a central database or each subsystem maintains its own database. اگر ہم بات کرتے ہیں آرکیٹیکچر سٹائل کے اندر کیا کیا چیزیں شامل ہوتی ہیں، ڈیٹا سینٹر، تو کلائنٹ سرور ماڈل، یہ ساری چیزیں تو ہم ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے. ڈیٹا سینٹر کیا ہے؟ وہ شیئر ڈیٹا ہے جو کہ سینٹر ڈیٹا بیس کے ساتھ یا کسی بھی سب سسٹم کے اندر پایا جاتا ہے جو کہ مینٹین کرتا ہے اپنا ہی ڈیٹا بیس. یعنی کہ شیئر ڈیٹا is held in a central database or each subsystem maintain its own database. What is client server model? بہت زیادہ امپورٹنٹ تھا یہ والا آپ کا ٹاپک. A distributed system model which describe how data and processing is distributed across a range of components. اگر ہم بات کرتے ہیں کلائنٹ سرور ماڈل کی تو ہم کہیں گے کہ یہ ایک ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ماڈل ہے جو کہ ہمیں بتاتا ہے کہ ڈیٹا کو کیسے پروسیس کرنا ہے یا کیسے اسے ڈسٹریبیوٹ کرنا ہے کمپوننٹس کے اندر. تو اپلیکیشن از ماڈلڈ ایز اے سیٹ آف سروسز پرووائڈیڈ بائی دا سرور. جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا وہ پائی جاتی ہیں سرور کے اندر، جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ سیٹ آف سروسز وہ ماڈل ہوتی ہیں سرور کے اندر. تو یہ جو سیٹ آف کلائنٹ دیٹ یوز دی سروسز، جو اپلیکیشنز ہوتی ہیں نا یہ سرور کے اندر موجود ہوتی ہیں. یہ وہ اپلیکیشنز ہوتی ہیں جو کہ انہیں ہم سروسز بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ وہ سروسز ہیں جو کلائنٹ یوز کرتا ہے. کلائنٹ نو دا سرور بٹ دا سرور ڈو ناٹ نیڈ ٹو نو آل دا کلائنٹ. اب کلائنٹ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ سرور کو جانے. آن دا ادر ہینڈ سرور کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ ہر کلائنٹ کو جانے. اب میپنگ بٹوین پروسیسر از آلسو ناٹ آلویز 1:1. جو میپنگ ہوتی ہے نا پروسیسر کے اندر وہ لازم نہیں ہوتی کہ وہ 1:1 ہی ہو جائے. تو یہ ہوتا ہے جی ہمارے پاس کلائنٹ سرور ماڈل. اب سرور ٹائپس فار ایگزامپل سرور ٹائپ آ گئی، فائل سرور آ گیا، ڈیٹا بیس سرور آ گیا. یہ کلائنٹ ماڈل سرور کے اندر آ رہے ہیں. ہمارے پاس ٹرانزیکشن سرور آ گیا اور گروپ ویئر سروسز آ گئی. سرور کانفیگریشن کیا ہے یا اس کے اندر کیا کیا ماڈلز پائے جاتے ہیں؟ تو یہ ہے کہ ماڈلز کافی امپورٹنٹ تھے. تھنگ کلائنٹ ماڈل.
Client machines has no functionality on it. It just provides the user interface. अब थिंक क्लाइंट मॉडल क्या है? ये कैसी मशीन है, या यूं ही कह लें कि ये कैसा मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जो कि प्रोवाइड करता है फंक्शनैलिटी को, बट जब हम क्लाइंट के अकॉर्डिंग बात करते हैं तो हम कहेंगे कि ये कोई फंक्शनैलिटी अपनी प्रोड्यूस नहीं करता क्लाइंट के ऊपर, ये सिंपल यूज़र इंटरफेस बता देता है, प्रोवाइड कर देता है। इसके बाद है जी फैट क्लाइंट मॉडल। अगर हम फैट क्लाइंट मॉडल की बात करते हैं तो मोर प्रोसेसिंग इज डेलीगेटेड टू द क्लाइंट एज द एप्लीकेशन प्रोसेस इज लोकली एक्सटेंडेड। Concept of architecture view, especially logical view, please sir, अब for example था ना यहाँ पर, please sir, elaborate it in a simple word. It also requests that define it with the help of any real life example. तो बहुत सिंपल है जी, आप सिंपल यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, आगे आपके 5 मार्क्स के लिए। इसके बाद है जी, याद रखिएगा जो आर्किटेक्चर व्यू होता है ना, वो रिप्रेजेंट करता है व्यू पॉइंट ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर। अगर हम बात करते हैं ना इसकी व्यू की, तो हम कहेंगे कि वो व्यू है जो प्रेजेंट है सिस्टम के अंदर फ्रॉम वन एंगल, और जो दूसरा व्यू जो होता है ना वो मौजूद है सिस्टम के अंदर तो है, बट वो दूसरा एंगल हमें शो करेगा। यानी कि आर्किटेक्चर व्यू हमें हर पूरे सिस्टम के मुख्तलिफ एंगल्स के बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल अगर हम बिल्डिंग की आर्किटेक्ट बात करते हैं, अगर हमें आर्किटेक्ट का है वो क्रिएट करेगा वायरिंग डायग्राम, कोई क्रिएट करेंगे फ्लोर, कोई बताएगा एलिवेशन कहाँ से होने, ये सारा प्रोसेस वो एक मतलब हर प्रोसेस हर व्यू के ऊपर ये कंप्लीट दस्तरस रखते हैं आर्किटेक्चर व्यू के अंदर। अगर हम लॉजिकल व्यू की बात करते हैं तो जो आर्किटेक्ट होते हैं ना वो प्रेजेंट करते हैं सिस्टम फ्रॉम एंड यूजर पॉइंट ऑफ व्यू दैट व्हाट फंक्शनैलिटी एंड सर्विसेज द सिस्टम प्रोवाइड। जो लॉजिकल व्यू होता है ना वो बताएगा कि सिस्टम के अंदर एक एंड यूजर पॉइंट के अंदर पॉइंट ऑफ व्यू में क्या क्या फंक्शंस हैं, वो क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है, ये बताएंगे कि सिस्टम किस तरह स्ट्रक्चर किया गया, अब उसके अंदर कितने यूनिट्स हैं, वो किस तरह इम्प्लीमेंट होगा। फॉर एग्जांपल क्लास डायग्राम, कम्युनिकेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। An architecture style is a set of principles which you can use to build a system. Normally these principles are reused in application. देखें आर्किटेक्चर स्टाइल अगर हम कहते हैं कि वो सेट ऑफ प्रिंसिपल है जिससे कि हम बिल्ड कर सकते हैं किसी सिस्टम को, तो इन प्रिंसिपल्स को रीयूज किया जा सकता है एप्लीकेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर स्टाइल, कंपोनेंट बेस, लेयर स्टाइल, और ये सारे आते हैं जी इसके अंदर। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा और काइंडली फजूल कमेंट मत कीजिएगा। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के अंदर क्या क्या आती हैं? देखिए जी, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्वालिटीज़ होती हैं या वो करैक्टर सिस्टम होते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर। अगर हम डिफाइन करते हैं ना किसी भी सिस्टम का क्राइटेरिया, तो हम जज कर रहे होते हैं कि उस सिस्टम का क्या ऑपरेशन है। ये सारी चीज़ें आती हैं जी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल सिस्टम मस्ट बी मेंटेनेबल, सिस्टम मेंटेनेबल भी हो सकता है, वो सिक्योर भी होगा, वो यूज़र फ्रेंडली भी होगा। ये तो सारी चीज़ें जो होती हैं ये नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती हैं। ओके जी गाइस, ये था लेसन नंबर 24। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।